بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سیلفیوں کا شوق پتہ نہیں کس نے پیدا کر دیا، اور آج تو مصیبت یہ بن گئی ہے کہ پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب کوئی ساتھی کہہ دیتا ہے یہ آپ نے سیلفی بنوائی تھی، اور بعض اتنے نادان ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ کسی کو بتائے بغیر اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں، یہ خیانت ہے، نو ڈاؤٹ۔ صرف دین کی ترویج کے لیے علماء نے اجازت دی ہے، کھیل کی اجازت نہیں دی۔ یہاں آج میں چھانگا مانگا کھڑا تھا، آج میں کاغان گیا تھا، آج میں وہ ریل کی پٹری پہ کھڑا تھا۔ نوح کی قوم میں کیسے شرک آیا تھا؟ اسی وجہ سے آیا تھا۔ نہیں، یاد ہونی چاہیے، یادگیری کے لیے اتار رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے کہ پہلے قوم کو شیطان نے وحی اور الہام یہ کیا تھا، وسع یہ دیا تھا، کیونکہ اوحش شیطان کے لفظ ہیں اس لیے میرے زبان سے وحی کا لفظ آیا ہے۔ شیطان نے وسوسہ یہ ڈالا تھا، اور یہ نیک لوگ تھے، ود، سوا، یغوس، یعوق، نصر، 5 لوگ۔ اننصبوا، جہاں بیٹھتے ہو نا ان کی مورتیاں بنا کے وہاں رکھو، یہ دیکھتے رہو گے، نیک لوگ تھے تو نیکی تم میں بھی پیدا ہوگی، نیک یاد رہے گی۔ جب وہ جنریشن فوت ہوگی، نیو جنریشن آئی، شیطان نے کہا وہ تو سجدہ بھی کرتے تھے، سجدہ شروع ہو گیا، 1000 سال۔ ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زمین پہ شرک نہیں ہوا 1000 سال، قوم نوح کے اندر شرک شروع ہوا، اور سب سے پہلا شرک یہی تھا کہ انہوں نے اپنے نیک لوگوں کی مورتیاں بنا کے اپنی اپنی جگہ میں رکھی۔ آج نوجوانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، شہرت کی حرص، ریاکاری کی حرص کیوں ہے؟ اور میں تو تعجب کرتا ہوں ایسے فیس بکیوں سے بھی۔ یہ حدیث کہتی ہے استعینوا فی قضاء حوائجکم بالکتمان، تم اپنے کام کو پورا کرنا چاہتے ہو تو رب سے چھپا کے مدد مانگو۔ منٹ نہیں ہوتا اس وقت میں فلان جگہ پہ ہوں، اس وقت میں فلان جگہ پہ ہوں، ضرورت۔ ان لکل ذی نعمت محسود، حدیث کی نص ہے، چھپا کے کام کرو، ہر نعمت کے حاسد ہوتے ہیں۔ اگر تم نے ذکر و اذکار کی پابندی نہیں کی، ہو سکتا ہے فیس بک پہ آپ کو کسی نے دیکھ کے نظر لگا دی، علاج کیا کرو گے مجھے بتائیں؟ علاج کیا کرو گے؟ علاج تو یہی ہے نا، اس کا وضو کرواؤ، غسل کرو، دعائیں پڑھو، اذکار کرو۔ میری چاہت کیوں ہے کہ میں ہر وقت لوگوں کے سامنے رہوں؟ شریعت نے تو قانون یہ بنایا ہے لوگوں کے سامنے نماز پڑھو، ایک نماز کا ثواب ہے۔ حیث لا یراہ الناس، جہاں لوگوں کی نظر نہیں پہنچتی چھپ کے پڑھو گے، وہ ایک نماز 25 گنا اس نماز سے افضل نماز ہے۔ میری یہ خواہش کیوں بن گئی؟ کیونکہ مجھے شہرت کے حرص نے مار دیا۔ اور یہاں میں 2 لفظ آپ کے سینے میں اتارنا چاہتا ہوں، ما صدق عبد قط احب الشہرہ، جو شہرت کا حریص ہوتا ہے پوری زندگی سچا مومن نہیں بن سکتا۔ متقى اللہ عبد فاحب الشہرہ، شہرت کا حریص ساری زندگی متقی نہیں بن سکتا۔ اور سلف تو اس کو مصیبت سمجھا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک جب رومیوں کے مقابلے میں میدان میں آئے جہاد میں، تو کب آئے؟ جب 1 2 3 مسلمان شہید ہو گئے مبارزت میں، تو عبداللہ بن مبارک نے اپنا چہرہ لپیٹا اور دشمن کے سامنے آیا۔ اس وقت گیٹ ٹو گیٹ جو ہے پہلی ملاقات ہوتی تھی، عام جنگ بعد میں ہوتی تھی، آج کل کا دور نہیں تھا۔ تو عبداللہ بن مبارک نے آنن فانن جو ہے اس کے ٹکڑے کر دی۔ رومی ڈر گیا کہ شاید یہ مسلمانوں کی طرف سے فرشتہ اللہ نے بھیج دیا، ان میں دہشت پھیل گئی، اور مسلمانوں کو بھی پتہ نہیں تھا یہ بندہ کون ہے۔ دوڑ کے گئے، خوش تو ہو گئے، کہتے کون ہے؟ عمر بول کے کہتا یہ تو عبداللہ بن مبارک ہے۔ او عبداللہ بن مبارک۔ عبداللہ بن مبارک رونے لگ گئے، کہتے عمر مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ مجھے ذلیل کرنے والوں میں سے تم ہو گئے۔ لوگ وہاں بتاتے ہیں میں نے مارا ہے، اور وہاں
انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا، وہ شہرت کو ذلت سمجھ رہے ہیں۔ نوجوانوں، اللہ آپ کی جوانی کی حفاظت فرمائے، بہت اچھے ہیں آپ، قوم کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں نوجوانوں سے، اپنے آپ کو ریاکاری اور شہرت سے بچاؤ، مت شیئر کیا کرو کہ آج میں وہاں ہوں، آج وہاں ہوں۔ صحیح الجامع کی روایت سنیے، کان اذا سافر ور بغیرہ، اللہ کے رسول جب سفر کرتے، جب جہاد پہ نکلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ور بغیرہ فرماتے مشرق کو جانا ہے، چلتے مشرق کو، پھر راستہ چینج کر لیتے۔ کیوں؟ کیا ان کا اللہ پہ توکل نہیں تھا؟ کیا ان سے بڑا بھی کوئی دنیا میں توکل کرنے والا ہے؟ ویسا کیوں کرتے؟ احتیاط یہ امت کو سکھائی ہے۔ آپ کیوں ایسے پہلو پیش کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ کے لیے مصائب بن جائیں؟ اور کتنے کیسز دنیا میں آتے ہیں کہ فلاں شخص نے بتایا کہ آج میں فلاں جگہ ہوں گا، مارا گیا، نو ڈاؤٹ کہ لکھا ایسے تھا اس کی موت، لیکن احتیاط تو شریعت نے بتائی ہے نا۔ اس لیے اپنے آپ کو ایسے پہلو سے بچاؤ جس سے انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔